السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 60، 61، 62، 63 یہ 4 آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ جو 4 آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ خاص لوگ تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ خاص لوگ ایسے تھے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ بھی سچا، اس کے رسول بھی سچے، جو کچھ ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ بھی بالکل سچا، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ان کا جو کیریکٹر تھا وہ یہ تھا کہ جب معاملات ہوتے تھے تو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرانے نہیں جاتے تھے، بلکہ یہودیوں کے سرداروں کے پاس جاتے تھے، کفار قریش کے جو سرداران تھے ان کے پاس جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو یہاں پر اس آیت کریمہ میں واضح وضاحت کے ساتھ ان کو تنبیہ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت کریمہ جب نازل ہوتی ہے اور اگر اس کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ خاص وجہ سے نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوں گے، اگر کسی بھی آدمی کے اندر یا کسی بھی جماعت کے اندر وہ صفت پائی جائے گی تو وہ اسی میں شامل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، یعنی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس کو بھی وہ مان رہے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایک مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول اور جو انبیاء آئے ان کے اوپر جو کچھ نازل ہوا وہ بھی کس کی طرف سے نازل ہوا؟ توریت کہاں سے نازل ہوا؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ نے انہی لوگوں کو بتایا، انہی لوگوں کے بارے میں بتایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، لیکن جب معاملات کا فیصلہ کرانا ہوتا ہے تو قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کدھر جاتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے علاوہ جو بھی ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے بعد دوسرے زمانوں میں چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی جماعت ہو، چاہے کوئی قوم ہو، اگر وہ اپنے معاملے میں اس کو چھوڑ دے اور نبی کے احادیث کو چھوڑ دے تو یقیناً وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے۔ اور ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافقین۔ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ منافقین، کیونکہ وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ راضی کس پر ہیں؟ نہ اللہ پر راضی ہیں، نہ اس کے رسول پر راضی ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یا نبی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے، تبرک کی بات نہیں ہے کہ ان کو اس کو دیکھ کر کے اس کو چوما جائے، اس کو سر پہ اٹھایا جائے،
اس کو بہترین کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھ دیا جائے، نہیں، اس لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ ادب اور احترام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ادب اور احترام کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کی زندگی کو کیسے سنوارا جائے، کیسے بنایا جائے، انسان کیسے آگے بڑھے، کیسے ہدایت کی طرف جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مسجد کے اندر عام طور پر چند مسجدوں کو چھوڑ کر کے اکثر مسجدوں کے اندر یہ قرآن کریم کا درس ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام معلوم ہو، لوگوں کو اللہ کا پیغام معلوم ہو، اس لیے قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ جو اتنے سارے لوگ جم کر کے بیٹھے ہیں ان کو اس لیے نہیں بٹھایا گیا کہ ان کو قصے اور کہانی سنایا جائے، من مانی کتاب کو کھول کر کے اپنے من کی باتوں کو ان کے سامنے رکھا جائے، اس لیے جو ہے یہ درس نہیں بنایا جاتا ہے۔ درس اس لیے بنایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے آیات کو پڑھا جائے اور اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کو زندگی کیسے گزارنا ہے، لوگوں کو معلوم ہو کہ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جن جن لوگوں کو کہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، ان کے بعد کے زمانوں میں بھی تھے، اور آج کے زمانوں میں بھی موجود ہیں جو اس پر راضی نہیں ہے، قرآن کریم پر راضی نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر راضی نہیں ہے، ان کو کچھ اور چاہیے، وہ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، وہ کچھ اور لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ پر نازل فرمایا ہے، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن جب فیصلہ کرانا ہوتا ہے، جب اسٹیپ لینا ہوتا ہے تو اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، رسول کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف سے بات لے کر کے آتے ہیں۔ اس میں سارے لوگ شامل ہیں، غیر لوگ بھی شامل ہیں اور اپنے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو بھی ہے، جو فیصلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اس کا انکار کر دو۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے بڑھے، اس کا انکار کر دو۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، لیکن شیطان کی چاہت یہ ہے کہ تم کو اس سے ہٹا دیں۔ شیطان کی بس یہی چاہت ہے کہ تم کو قرآن سے بھی ہٹا دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہٹا دینا۔ سامعین کرام، بہت ہی غور و فکر اور گہرائی کے ساتھ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانیت کے صرف خول میں ہے، وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف مسلمانیت کا غلاف پہن کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے، جو اللہ کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کچھ بات کرنی ہوتی ہے، جب کچھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے طاغوت کو سامنے لے کر کے آتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کو چھوڑ کر کے جو بھی چیز ہے وہ طاغوت ہے، اس کو چھوڑ کر کے جو بھی چیز ہے وہ طاغوت ہے۔ چاہے کوئی جمہوری نظام ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، چاہے اپنے وقت کے مشائخ ہوں، ائمہ ہو، جن کو لوگوں نے بالکل اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، اس کو چھوڑا تو سب طاغوت ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقد امروا ان یکفروا بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، لیکن شیطان کی چاہت یہ ہے کہ لوگوں کو طاغوت کی طرف لے جائے۔ محترم سامعین کرام، اتنی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ، دیکھیے کتنا بالکل کریکٹ نقشہ، آج بھی یہ قرآن کریم ہے نا، اور اس کی جو باتیں ہیں بالکل کریکٹ اتر رہا ہے۔ آج بھی آپ لوگوں کو کہیے اللہ کی طرف آئیے، رسول کی طرف آئیے، ان کو اچھا نہیں لگے گا، اچھا نہیں لگتا ہے ان کو، نہیں ہمنا نہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ کریکٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے لیے اس چیز کو نازل فرمایا ہے۔ ہر زمانے کے انسان، چاہے وہ جس مقام پہ ہو، جس جگہ پہ ہو، اس آیت کریمہ سے، قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ سے استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، خیر کی راہ پر آ سکتا ہے، صراط مستقیم کی راہ پر چل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو
جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پر نازل فرمایا، تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ۔ رسول کی طرف آنے کا کیا مطلب؟ وہی کل جو بتلایا تھا، اللہ کی طرف آنے کا مطلب ہے یہ جو اللہ نے نازل کیا، اور رسول کی طرف آنے کا مطلب ہے کہ جو رسول نے بیان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، بھائی دوسری طرف کیوں بھاگتے ہو؟ پیروں کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ فقیروں کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ اکابرین کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ مشائخ کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ بابا کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ کی طرف آؤ اور رسول پر جو کچھ نازل ہوا اس کی طرف آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، کیا دیکھیں گے؟ یصدون عنک صدودا، پیچھے بھاگیں گے، آگے نہیں آئیں گے، پیچھے بھاگیں گے۔ یصدون عنک صدودا کا مطلب رک جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، وہ رک جائیں گے۔ یصدون عنک صدودا، رک جائیں گے وہ لوگ، آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ ان کو وہ نہیں چاہیے، ان کو اللہ کا کلام نہیں چاہیے، ان کو نبی کی تعلیمات نہیں چاہیے، ان کو اپنا من موجی چاہیے، جو ان کو پسند پڑتا ہے، جو ان کے دل کو اچھا لگتا ہے، جو ان کے دل کو بھلا معلوم ہوتا ہے، وہ ان کو چاہیے۔ ان کو اللہ کی بات نہیں چاہیے، رسول کی بات نہیں چاہیے۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بیان فرما رہا ہے یا کیوں نازل فرمایا ہے؟ اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ کسی کو ٹارگٹ کیا جائے، بلکہ اس لیے نازل فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر آدمی، ہر فرد اپنی جگہ پر ان آیات کے اوپر غور و فکر کرے، اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جس انداز میں وہ چل رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگوں کے بنائے ہوئے جالوں میں پھنستا ہوا چلا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے وہ کسی دوسری طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے اس لیے نازل فرمایا۔ محترم سامعین اکرام، اتنی بات بیان کرنے کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 62، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ یہ خالص منافقین کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوا ہے، کفار و مشرکین کے بارے میں نہیں۔ ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد بھی ان کے لیے اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے، رسول کی تعلیمات ان کے لیے کافی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیسا جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، جو انہوں نے کرتوت کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں، رسول کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور جب ان کے پاس اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ثم جاءوک یحلفون باللہ، قسم کھاتے ہوئے، کیا قسم کھاتے ہیں؟ کہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب صحیح ہے، ہم کو معلوم ہے کہ نبی کا فرمان بھی صحیح ہے، لیکن ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے اس میں زیادہ انصاف ہے، لیکن ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ان سے بھی مل جل کر کے رہیں، ان سے بھی مل جل کر کے رہیں، ان کے دل کو نہ توڑیں، ان کے ساتھ اچھائی ہو، ان سے مل جل کر کے رہیں، ہم ایسا چاہتے ہیں بس، اور کچھ نہیں چاہتے۔ یہ ایسے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی آیت کریمہ۔ تمام مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھے جا رہے ہیں یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے بارے میں نہیں، بلکہ قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے بھی منافقین ہیں، چاہے ان کی تعداد سے پوری دنیا کیوں نہ بھر جائے، تمام منافقین کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ محترم سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ جو پکے سچے مومن مسلمان ہیں، جو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا سمجھتے ہیں، جو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت فرمایا۔ کیا نصیحت فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ایسے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں بیان کیا گیا ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ کے سامنے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں، مومنوں، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے کہ فاعرض عنہم، ان سے اعراض کر کے رہیے، ان سے چشم پوشی کیجیے، ان سے چشم پوشی کیجیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کرتے رہیے، ان کو نصیحت بھی کرتے رہنا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، نصیحت کرتے رہیے، برابر بتاتے رہیے، ان کو سمجھاتے رہیے، حق بات اور حق راستہ ان کو دکھاتے رہیے۔ آپ کا کام بس یہی، آپ کا کام یہ نہیں کہ کسی کو پکڑ کر کے اپنے گھر پر لے آنا، آپ کا کام نہیں کہ کسی کو پکڑ کر کے زبردستی قرآن و حدیث پر چلا دینا، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، ان کے معاملات سے چشم پوشی کرتے رہیے، ان کو نصیحت کرتے رہیے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ایسی بات ان کو کیجیے کہ جو ان کے دل میں گھر کر جائے۔ قول بلیغ کہتے ہیں ایسی بات کو جو بالکل حق پر مبنی ہو اور بالکل فطرت کے عین مطابق ہو، جو انسان کے دل میں بالکل گھر کر جائے اور بیٹھ جائے، ایسی بات آپ ان کو کرتے رہیے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ایمان والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو چھوڑیے نہیں، بلکہ ان کی نصیحت کرتے رہیے، ان کو سمجھاتے رہیے، ان کو بجھاتے رہیے، ان کے معاملات سے چشم پوشی کرتے رہیے۔ ان کا جو معاملہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے گا، ان کو کیا بدلہ دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیکھ لے گا، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھاتے رہیے، بجھاتے رہیے، بہترین نصیحت کرتے رہیے۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔